سب سے پہلے میں خداوند کے خادم پاسٹر پیٹر پال، ان کی اہلیہ اور آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے قبول کیا اور کلام کی خدمت کا موقع دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے اور پاکستان میں جو ہمارے چرچز ہیں، ورڈ آف گاڈ چرچز، ان سب کی طرف سے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، ان کا سلام آپ تک پہنچاتا ہوں، اور خدا کا سب سے بڑھ کر میں شکر ادا کرتا ہوں جو ہم مٹی کے برتنوں کو، اپنے خادموں کو پوری دنیا میں شہر بشہر، ملک با ملک اسیروں کی طرح لیے پھر رہا ہے، تاکہ وہ اپنے علم کی کلام کی خوشبو جو ہے دنیا کے چاروں کونوں تک پہنچائے۔ اور یہی ریزن ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آج ہم سب مل کر، میں ابھی تک بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہی ہوں، کوئی بہت بڑا خادم نہیں ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پلپٹ جہاں میں کھڑا ہوں اس کا ایک تقدس ہے اور یہ بڑا انائنٹڈ ہے، اور اس پلپٹ سے آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں آلریڈی۔ میری یہ جرت نہیں ہے، میں آپ کو سکھانے کے لیے نہیں، آپ کے ساتھ مل کر چند ایک باتیں شیئر کروں گا، سیکھوں گا، مل کر ہم سیکھیں گے۔ حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم دوبارہ کتاب مقدس کو کھولیں، پطرس کا دوسرا عام خط، جہاں سے ہم نے تلاوت شروع کی تھی، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 9 آیات پوری نہیں پڑھوں گا، لیکن پہلی 3 آیات تک میں پڑھوں گا۔ شمعون پطرس کی طرف سے، جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا۔ آج شام جس موضوع پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے خدا کی پہچان۔ جیسے کہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے کہ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ کرسچن لائف میں مسیح کی پہچان بہت ضروری چیز ہے، اور جب ہم مسیح کی پہچان کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے خدا کو جاننا، شخصی طور پر خدا
سے ملاقات کا یا انکاؤنٹر ہونے کا تجربہ رکھنا، اور پھر یہ جاننا کہ خدا کون ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی اونچائی اور اس کی گہرائی کتنی ہے، اور بائبل مقدس میں، کتاب مقدس میں جو سچائیاں ہیں، جو نبوتیں ہیں یا نبیوں کے نوشتے ہیں، ان کو سمجھنا، ان کی سمجھ بوجھ اور خدا کی محبت اور قدرت سے شخصی واقفیت کا رکھنا، اسے ہم خدا کی پہچان کہتے ہیں۔ سو خدا کی پہچان بہت ضروری چیز ہے، اور جیسے ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے کہ خدا کی پہچان ہی وہ مسیحی زندگی کی ایک بڑی خوبی ہے، خاصیت ہے، جس کے سبب سے مسیح کا فضل اور مسیح کے اطمینان کی ندیاں ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے چرچ میں جاری ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں خدا کی الہی قدرت، وہ ساری چیزیں جن کا تعلق موجودہ دنیا کے ساتھ یا آنے والے جہان کے ساتھ ہے، وہ ساری چیزیں بھی خدا ہمیں اپنی پہچان کے وسیلے سے عنایت کرتا ہے۔ بعض حالتوں میں بے شک ہم انسان تمام باقی ساری مخلوقات سے فضیلت رکھتے ہیں، افضل ہیں، ہمارا درجہ بلند ہے، لیکن کہیں کہیں بعض حالتوں میں نے دیکھا ہے کہ ہم انسانوں کا معیار اتنا نیچے آ جاتا ہے، ہم اتنا زیادہ گر جاتے ہیں کہ جانوروں سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، پہلا باب اور اس کی 3 آیت، کہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن میرے لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا کو نہیں پہچانتے تو پھر بیل ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، یا گدھا ہم سے زیادہ بہتر ہے، دانا ہے، جو اپنے صاحب کی چرنی کو پہچانتا ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ خدا کی پہچان، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم ہمیشہ کی زندگی کا جو فلو ہے، ہمیشہ کی زندگی کا جو بہاؤ ہے، ہم اس میں بہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ خدا کی پہچان کے سبب سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے فلو میں بہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں چیپٹر 17 ورس 3 میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور خداوند یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یسوع کو جانتے ہیں، ہمیں خدا کی پہچان ہے، تو ہم ہمیشہ کی زندگی کو، اس فلو کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ خدا کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ اسی کے سبب سے اس دنیا میں
ہم سرفراز ہوتے ہیں. سرفرازی، پراسپیرٹی خدا کی پہچان کے نتیجے میں ملتی ہے. زبور 91 کی اگر 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر زبور نویس کہتا ہے، خدا زبور نویس کی معرفت یہ کہتا ہے کہ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. خدا ان لوگوں کو سرفراز کرتا ہے جن کو خدا کے نام کی پہچان ہوئی ہے، جن کو خدا کی ذات کا ریویلیشن اور مکاشفہ ملا ہے، جو خدا کو جان گئے ہیں، جن کو خدا کی سمجھ لگ گئی ہے. حقیقت میں وہ لوگ سرفراز ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ جہان اور آنے والے جہان کی برکتوں کا دار و مدار خدا کی پہچان کے اوپر ہے. جتنی زیادہ جس کو خدا کی پہچان ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ خدا کے ہاتھوں سے سرفرازی پائے گا. اور میں سوچتا ہوں کہ اس سے بڑی دعا اور کوئی نہیں ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. اس سے قیمتی گفٹ اور کوئی نہیں ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کہ ہم انہیں خدا تک کسی طرح سے لے آئیں، ہم خدا تک انہیں کسی طرح پہنچا دیں. اور چونکہ داؤد کو زندگی میں خدا کی پہچان حاصل ہوئی، اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خدا کی نزدیکی حاصل کروں. پہچان کے لیے نزدیکی بھی بڑی ضروری چیز ہے. جب ہم خدا کی نزدیکی میں رہتے ہیں، خدا کی قربت میں رہتے ہیں، خدا کے آگے پیچھے رہتے ہیں، اس کی حضوری میں جینا ہم سیکھ جاتے ہیں تو ہمیں خدا کی سمجھ لگنی شروع ہو جاتی ہے. اور چونکہ داؤد خدا کی نزدیکی کا طالب رہا، خدا کی حضوری کا بھوکا اور پیاسا رہا، اور خدا کی حضوری میں جینا ہی اس کا فوکس رہا، اور اسے خدا کی پہچان حاصل ہوئی. اور وہ دن بدن مخالفتوں کے باوجود، مزاحمتوں کے باوجود ترقی پر ترقی کرتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. اور یہی دعا جب اس کے بیٹے کی مخصوصیت ہو رہی تھی، جب اس نے سلیمان کو، اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بادشاہ جب وہ بنا رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو یہی دعا دی تھی. اگر ہم پہلا تواریخ 1 کرونیکل چیپٹر 28 اور اس کی آیت نمبر 9 پڑھیں تو داؤد اپنے بیٹے کو ایک دعا دیتا ہے اور نصیحت کرتا ہے. وہاں لکھا ہے، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ اگر تو اسے ڈھونڈے گا تو وہ تجھ کو مل جائے گا، لیکن اگر تو اسے چھوڑ دے گا تو وہ تجھے ہمیشہ کے لیے رد کر دے گا. اور چونکہ تو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا جا رہا ہے، ایک بڑی ذمہ داری، لیڈرشپ تیرے اوپر، تیرے کندھوں پر ڈالی جا رہی ہے. سو اس بات کو سمجھ لے، اچھی طرح سے جان لے کہ عزت، دولت، جلال، حشمت، غلبہ، حکمرانی، توانائی، زور، سرفرازی خدا کی پہچان کے سبب سے ہی ملتا ہے. ہیلیلویا. سو جس کو لیڈرشپ چاہیے، جس کو فتح چاہیے، جس کو سرفرازی چاہیے، تو پھر اس کو خدا کے قریب رہنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو خدا کو جاننے کی ضرورت ہے. ضرور ہے کہ وہ خدا کی پہچان رکھنے والا شخص ہو. اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنی چھوٹی سی منسٹری میں کہ بحیثیت خدا کے خادم ہوتے ہوئے وہی خادم آج پوری دنیا میں
فروٹفل منسٹری کر رہے ہیں, ان کی خدمت مؤثر ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ خدا کے جلال کے لیے, آسمان کی بادشاہی کو فروغ دینے کے لیے لائق طور پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کی گہری پہچان حاصل ہے. دانیل 11واں باب اور اس کی 32ویں اگر آیت ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے خدا کو پہچاننے والے خدا سے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. اور ابھی تک اس کرسچن منسٹری کی ہسٹری میں وہی خادم کچھ نہ کچھ کر سکے ہیں. انہی خادموں نے کچھ نہ کچھ کر دکھایا ہے جن کو خدا کی پہچان حاصل ہوئی, جو خدا کو جان گئے کہ خدا کون ہے, وہ میرے لیے اس کے ارادے کیا ہیں, وہ کیا چاہتا ہے, اس کی محبت, اس کی شفقت, اس کی وفاداری اور اس کی قدرت جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور وہ کیا ہی بے حد ہے. وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جنہیں خدا کی پہچان حاصل نہیں ہوئی لیکن پھر بھی منسٹری میں زور آزمائی کر رہے ہیں, اتنی فروٹفل منسٹری ان کی نہیں ہے. سو خدا کی پہچان کی ایک اور بڑی اس کا امپیکٹ ہے, اس کا اثر ہے. میں آپ کو جو اصل خیال جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے صرف اس تک لانے کے لیے میں یہ باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ جب خدا کی پہچان ہمارے دلوں میں آتی ہے یا ہمیں نصیب ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں, ہماری کلیسیاؤں میں صلح یگانگت, ہمارے شہروں, ملکوں اور یہاں تک کہ دنیا میں بھی سلامتی کا بسیرا قائم ہو جاتا ہے. یہ خدا کی پہچان کے نتیجے میں ہوتا ہے. یسایہ کی کتاب کا 11واں باب خدا کی بادشاہی کا منظر پیش کرتا ہے. کبھی آپ نے پڑھا ہوگا ضرور یا آپ پڑھیے گا کہ وہاں پر نبی کہتا ہے کہ 11ویں باب کی 9ویں آیت میں کہ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر, اس میں یہ جو وہ لکھا ہوا ہے نا, وہ اس میں انسان بھی شامل ہیں, اس میں جانور بھی شامل ہیں, اس میں ساری مخلوقات شامل ہے کہ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے, کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے اسی طرح سے زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سرزمین پر خدا کا عرفان ہوتا ہے, جس ملک میں خدا کا عرفان ہوتا ہے, جس شہر میں, جس کلیسیا میں, جس پاسٹر کی زندگی میں خدا کا عرفان, خدا کی پہچان, اس کی ذات کا مکاشفہ ہوتا ہے, وہاں صلح, وہاں سلامتی اور وہاں پر برکت, خدا کا اطمینان, اس کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گائے اور ریچھنی مل کر رہنا شروع کر دیں, یا چیتا اور بکری کا بچہ مل کر رہنا شروع کر دیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت ہو سکتا ہے جب زمین خدا کے عرفان سے معمور ہو. میں کہتا ہوں اس ملک سے, دنیا سے, کلیسیاؤں سے ضرر پہنچانے والی تاثیریں, نقصان پہنچانے والی تاثیریں, لڑائیاں, جھگڑے, نفرتیں, کدورتیں ختم ہی اس وقت ہوتی ہیں جب چرچ میں خدا کا عرفان اور خدا کی پہچان ہوتی ہے. پاسٹر, صرف پاسٹر کی بات نہیں کر رہا, جب تمام لوگ جو کلیسیا میں موجود ہوتے ہیں
خدا کی ذات کا علم جب ان کے اندر ہوتا ہے، جب وہ خدا کو جاننے اور پہچاننے والے لوگ بن جاتے ہیں، تو پھر کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا. پھر چرچز گرو کرتے ہیں، پھر ٹوٹتے نہیں ہیں چرچز. اس وقت زیادہ تر یہاں کا مجھے نہیں پتا، میں فرسٹ ٹائم کینیڈا میں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر جو چرچ گروتھ ہے وہ آج کل ایک چرچ سے ایک دوسرا چرچ بن جاتا ہے، دوسرے چرچ سے تیسرا چرچ بن جاتا ہے، تیسرے سے چوتھا، اور یوں وہ ڈیوائیڈ ہو کے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چرچ گرو کر رہا ہے، لیکن یہ چرچ گروتھ نہیں ہے، یہ تو تباہی ہے، بربادی ہے. لیکن اور یہ بربادی اس وقت ہوتی ہے جب خدا کی پہچان نہیں ہوتی، خدا کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ ساری ضرر پہنچانے والی چیزیں اسی وقت ختم ہوتی ہیں جب چرچ میں ہر شخص خدا کے عرفان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اچھا، ایک بات اور ہے، یہ جو خدا کی پہچان اور خدا کا عرفان ہوتا ہے، یہ راتوں رات نہیں مل جاتا، یا یہ ہفتے والی یہ سٹوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لگاتار خدا کے قدموں میں رہنے سے، لگاتار خدا کے ساتھ چلنے سے، اور لگاتار خدمت کے کام کو جاری رکھنے سے، بتدریج کنٹینیوٹی کے ساتھ خدا کا کام جاری رکھنے سے خدا کا عرفان حاصل ہوتا ہے. ہوسیہ نبی اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت میں نبی کہتا ہے کہ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں. اس کا مطلب ہے یہ لگاتار ترقی کرنے والا پروسیس ہے، یہ لگاتار سیکھنے والا پروسیس ہے. یہ 2 سال کی سیمنری کرنے سے صرف حاصل نہیں ہوتا، یا صرف مہینے میں ایک دفعہ بائبل پڑھنے سے خدا کی پہچان نہیں حاصل ہو جاتی، یا ایسٹر اور کرسمس پر چرچ آنے سے خدا کی پہچان حاصل نہیں ہو جاتی. یہ تو دن رات خدا کے ساتھ گزارنے سے، یہ صبح و شام خدا کے ساتھ چلنے اور اسی میں جینے اور مرنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ لگاتار سیکھنے والا پروسیس ہے. اور نہ صرف یہ ساری چیزیں، بلکہ جیسے ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا کہ جیسے جیسے زندگی میں خدا کی قربت بڑھتی ہے، خدا کی حضوری کا تجربہ ملتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان پر نیکی بڑھتی ہے، نیکی پر معرفت بڑھتی ہے، معرفت پر پرہیزگاری، پرہیزگاری پر صبر، پھر دینداری، پھر برادرانہ الفت، اور پھر محبت بڑھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر ہمیں خدا کی پہچان میں آگے بڑھاتے ہیں. اور جس میں یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو گول کے پلا دیں گے تو اس کو خدا کی پہچان حاصل ہو جائے گی. یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں، ان میں امپروومنٹ آتی ہے اور ہم ترقی کرتے ہیں. اور پھر جو پطرس خاص بات کہتا ہے کہ جس میں یہ باتیں نہ ہوں، یا تو وہ اندھا ہے اور یا پھر وہ کوتا نظر. کوتا نظر کا مطلب ہوتا ہے شارٹ سائٹڈ. ٹھیک ہے، شارٹ سائٹڈ یعنی جس کو کم نظر آ رہا ہو یا دھندلا نظر آ رہا ہو. اور جس کی نظر دھندلی ہو وہ چیزوں کو لائق طور پر پہچان نہیں سکتا. پہچان کے لیے آج شام جو خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا انتہائی ضروری ہے.
कोई भी अंधा जो रूहानी तौर पर, जिसको शैतान ने, गुनाह ने और बुरी ख्वाहिशों ने और तमाम इस दुनिया में जो गलाजत पाई जाती है, जिस शख्स को ऐसी चीजों ने अंधा कर रखा है या जिसकी नजर धुंधला गई है, जिसकी मत मारी गई है, वो कभी भी खुदा को पहचान नहीं सकता। अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, इफिसियों उसका एफिशियंस चैप्टर 1, इफिसियों पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में पढ़ूंगा। लिखा है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। हम अपनी बुलाहट को, अपनी मिरास के जलाल को और खुदा की बड़ी कुदरत को सिर्फ उस सूरत में जान पाते हैं, समझ पाते हैं, जब हमें हिकमत और मुकाशफा का रूह मिल जाता है और हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं। खुली आंखों से जब हमें कुछ ना कुछ खुदा का जलाल दिखाई देना शुरू हो जाता है। आंखों का खुला होना बहुत जरूरी है। कभी अंधा जो है वो उसको पहचान नहीं होती। किसी दानिश्वर का कहना है कि एक अंधे शख्स की दुनिया का जो दारोमदार होता है वो उसके छूने पर होता है। वो चीजों को छू कर, टटोल कर, टेवे टूवे लगाकर तो आगे बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जिसके पास रोया है, विजन है, उसकी कामयाबी का दारोमदार उसकी खुली आंखों पर होता है, उसकी रोया पर होता है। ये जो हम मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा टर्म इस्तेमाल करते हैं, विजन या रोया। रोया क्या है? बहुत सारी इसकी वजाहतें, तारीफें आप कर सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस आप दे सकते हैं। व्हाट इज विजन? जब हम विजन की बात करते हैं तो विजन का मेरे नजदीक सादा सा मतलब ये है एबिलिटी टू सी, देखने की सलाहियत। जिस शख्स के अंदर देखने की सलाहियत होती है, असल में उसी की आंखें खुली होती हैं, उसी के पास रोया होती है। और किसी खुदा के खादम ने एक बात कही कि कोई भी लीडर अपनी रोया से बड़ा नहीं होता। याद रखें, जिस लीडर की रोया होती है उतना ही वो बड़ा लीडर होता है, उतनी ही बड़ी उसकी मिनिस्ट्री होती है, उतना ही बड़ा उसका चर्च और उसकी कांग्रीगेशन होती है। उससे वो आगे जा ही नहीं सकता। सो इसका, हमारी कामयाबी का दारोमदार ही इस बात पर है कि हमारे अंदर जो देखने की सलाहियत है वो कितनी ज्यादा है, हमारा जो विजन है वो कितना ब्रॉड है, या कितनी दूर तक हम चीजों को देख लेते हैं, दूर अंदेश कितने हैं, हम गहरे कितने हैं। और ये सारी चीजों का इन्हिसार खुदा की पहचान पर है। शैतान के पास एक बहुत बड़ा धोखा है, डिसेप्शन है।
اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں اس کو کہتا ہے تو اندھا ہے، اور جس کی آنکھیں بند ہوں، جو اندھا ہو، اس کو کہتا ہے ٹینشن نہ لے، تیری تو آنکھیں کھلی ہوئی، تجھے ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ بائبل پڑھنے کی، تجھے ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ چرچ جانے کی، تو خالی گھر پہ بھی دعا کر لے گا تو بڑا ہے تیرے لیے۔ یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے باغ عدن میں کیا ہوا تھا؟ آدم اور حوا کی اچھی بھلی دونوں کی بیچاروں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن شیطان نے ان کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ جس دن یہ پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ وہ اس شک میں پڑ گئے کہ ہماری آنکھیں ابھی کھلی نہیں ہیں، ہماری تو آنکھیں بند ہیں۔ تو جن کی کھلی ہوں ان کو کہتا ہے بند ہیں، اور جن کی بند ہوں ان کو کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ تمہیں کسی پاسٹر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سیمنری کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں سوچتا ہوں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور کسی بھی ایماندار پر، کسی بھی خدا کے خادم پر غلبہ پانے کے لیے، اس کو پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے شیطان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں پر حملہ کرتا ہے اور اس کی بینائی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ دیکھنے کے قابل نہ رہے، اس کی پہچان اس کے پاس سے جاتی رہے۔ آسٹریلیا میں مجھے میرے کچھ دوستوں نے بتایا کہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں ایک بڑی خاص قسم کی لیزرڈ پائی جاتی ہے جو مگرمچھ کے سائز کی ہوتی ہے، جیسے کروکوڈائل ہوتا ہے ایسے ہی وہ اس کا سائز ہوتا ہے۔ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ بڑے بڑے خونخوار جو جانور ہیں وہ بھی اس کے نزدیک جانے سے ڈرتے ہیں، طاقت بڑی ہوتی ہے اس کے اندر اور وہ لپیٹ لیتی ہے سب کو۔ لیکن یہ جو گدھیں ہوتی ہیں ولچرز، یہ بڑی مکار ہوتی ہیں اور ان کو غور آتا ہے کہ اس پر غالب کیسے آنا ہے یا اس پر کیسے اٹیک کر کے اس پر فتح پانی ہے۔ تو وہ جو گدھیں ہیں وہ پلان کرتی ہیں، جہاں وہ دیکھتی ہیں نا کہ یہ لیزرڈ موجود ہے اس ایریے کے اندر، وہ تقریباً 20-25 کا گروپ بنا کر تو اس فضا کے اوپر جیسے جہاز اڑنا شروع ہو جاتے ہیں نا ویسے وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے پلاننگ کی بھی ہوتی ہے۔ ایک گدھ جو ہے وہ یوں ایسے جیسے جہاز جاتا ہے جا کے تو اس کی آنکھوں میں پنجہ مارتی ہے۔ اچھا، ابھی وہ اس چوٹ سے سنبھل نہیں پاتی لیزرڈ کہ ادھر سے دوسری گدھ آتی ہے اور وہ اس کی دوسری آنکھوں میں پنجہ مارتی ہے، اور یوں وہ گدھیں پنجے مار مار کے اس کی آنکھیں نکال دیتی ہیں، اور جب آنکھیں نکل جاتی ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہے، تو وہ طاقتور گدھ جس کے نزدیک بڑے بڑے جانور آنے سے، جس کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں، اب وہ اتنی بے بس ہو جاتی ہے کہ پھر گدھیں اس کو نوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی اس کا پیٹ سے گوشت نوچتی ہے اور چاروں طرف سے نوچ نوچ کر اس کو ختم کر دیتی ہیں، اور شیطان بالکل ایسے ہی کرتا ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی اسٹرانگ بلیور کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرانا ایماندار یا ایلڈر کیوں نہ ہو، اگر اس کی آنکھیں چلی جائیں، اگر اس کا ویژن چلا جائے، یا خدا کی پہچان میں وہ کوتا نظر یا اندھا ہونا شروع ہو جائے، تو ابلیس کے لیے بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے اس شخص کو مارنا اور اس شخص کو تباہ کرنا۔ بڑے خدا کے خادم، بڑے بڑے سورما جن کو ابلیس نے اسی طرح سے گرایا، سمسون کو بھی اسی طرح سے گرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمسون پر فلسطی غالب آتے، انہوں نے اس کی آنکھوں کو نکال ڈالا۔
اس کی آنکھیں ختم کی. آنکھیں بہت ضروری چیز ہیں جو ہمیں خدا کی پہچان میں سپورٹ کرتی ہیں. جیسے خدا کی نزدیکی سے ہمیں خدا کی پہچان ملتی ہے، ایسے ہی کھلی آنکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کھلی آنکھوں سے ہم، اور وہی خادم میں نے آپ کو بتایا ہے جن کو خدا کی پہچان مل جاتی ہے، وہ اس دنیا میں بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں. بڑی بڑی یادگاریں اور عظیم لیگسیز وہ چھوڑ کر اس دنیا میں جاتے ہیں. میں موسیٰ کے بارے میں پڑھتا ہوں جب عبرانیوں کے خط میں اس کا غالباً 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت، تو وہاں پر موسیٰ کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. آپ سوچیں، عام اگر نقطہ نگاہ سے اس بات پر غور کیا جائے کہ یار یہ بغاوت نہیں ہے کہ ایک فیملی جنہوں نے 40 سال ایک بچے کو پالا، 40 سال بچے کو پڑھایا لکھایا، اس کی تربیت کی، اس پر انویسٹمنٹ کی، اور اس بچے نے اس گھر کا نمک کھایا، اور وہ جیسے ہی جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، اور وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کر دے. ان ون سینس لگتا ہے کہ یہ بغاوت ہے. یا اب مجھے معاف کر دینا، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر آپ نے 40 سال انویسٹمنٹ کی ہو، اس کی اسکول کی فیسیں بھری ہوں، کالج کی فیسیں بھری ہوں، اس کے اوپر آپ نے بڑا کچھ کیا ہو، اور پھر وہ انکار کر دے آپ کی بے عزتی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو آپ اس کو نمک رام کہیں گے، یا پتہ نہیں اور کیا کیا نام دے سکتے ہیں ہم، ہے نا. لیکن یہ کون سی چیز تھی جس نے اس کو ابھارا، جس نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ وفاداری تو نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے بغاوت ہے، سرکشی ہے. لیکن بائبل اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ رہی ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. اور اگلی آیت یہ کہتی ہے، اور اس نے مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. ایک طرف مصر کے خزانے، مصر کی دولت، مصر کا تخت اور تاج. اور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، تھیولوجینز یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو فرعون تھا وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکا تھا کہ اگلا جو نیکسٹ فرعون ہوگا وہ موسیٰ ہوگا. موسیٰ کو شہنشاہ بنانے والے تھے، پورے مصر کا حاکم بنانے والے تھے. اور لیکن یہ کون سی چیز ہے جس نے اس کا رخ بدل دیا ہے، اس کی سوچ بدل دی ہے؟ وہ محل میں رہنا نہیں چاہتا، وہ خزانوں کو ٹھکرا رہا ہے. خزانوں کو کوئی ایسے ہی ٹھکرا دیتا ہے؟ خزانوں کو کون ٹھکراتا ہے؟ صرف وہی جس کو بڑے خزانے نظر آ رہے ہوں. ہیلیلویا. تو بات یہ ہے کہ اس کی نگاہ کہاں پر تھی؟ ایک طرف تو مصر کے خزانے تھے، چلو جتنا بھی گولڈ تھا وہاں پر، جتنا بھی سلور تھا، جتنی بھی وسائل تھے وہاں پر، وہ اپنی جگہ پر. لیکن جن کھلی آنکھوں سے وہ آسمان کے خزانے دیکھ رہا تھا، بائبل میں لکھا ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا سب کچھ. اور یہ وہی شخص جس کو خزانے نہ نظر آ رہے ہوں، وہ خزانوں کو نہیں چھوڑتا. آپ کو پتہ ہے نا وہ دولت مند جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا کہ نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا
وارث بنوں. تو خداوند نے تو ایک سادہ سی بات کہی تھی کہ تو اپنا سارا کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے, میرے پیچھے اولے اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اس نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا, کتنے خزانہ, اس کو نظر ہی نہیں آیا, اور وہ سوچ میں پڑ گیا ہوگا, یار یہ کس طرح کا مجھے مشورہ دے رہے ہیں, میری ساری زندگی گزر گئی ہے بزنس کر کر کے, دھکے کھا کھا کے, میں نے اتنی محنت سے یہ سارا کچھ, آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں, اتنا پیسہ وسائل سارا کچھ, اور یہ ایک دن میں مجھے کہہ رہا ہے کہ بیچ کے تو غریبوں کو دے دے, اور آ کر میرے پیچھے اولے تو تجھے پھر کہیں جا کے آسمان پر خزانہ ملے گا. تو جب اس کو کہیں ادھر ادھر خزانہ نہیں نہ نظر آیا, تو اس نے کہا کہ یہ ڈیل میری سمجھ سے باہر ہے, اور وہ غمگین ہو کر, اداس ہو کر تو وہاں سے چلا گیا. لیکن اس کی نسبت ایک اور شخص ہے. یسوع مسیح نے بادشاہی کی تمثیلیں دیتے ہوئے متی کی انجیل کے 13-14 باب میں ایک تمثیل کہی تھی کہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے اس خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر, یعنی جس نے پا لیا, جس کو نظر آ گیا, جس کو سمجھ لگ گئی. آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر اپنا جا کر سب کچھ بیچ دیا اور جا کر اس کھیت کو مول لے لیا. اس نے کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ اس لیے کہ اس کو خزانہ نظر آ گیا, اس کی آنکھوں نے کچھ دیکھ لیا. سوچو, جس نے خدا کو دیکھ لیا ہے, جس کا انکاؤنٹر خدا کے ساتھ ہو گیا ہے, جس نے اپنی زندگی میں, اپنے خاندان میں خدا کا پھیلا ہوا ہاتھ دیکھا ہے, خدا کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے, جو خدا کے کاموں کو, قدرت کو جانتا ہے, جسے خدا کی پہچان حاصل ہے, وہی کچھ یسوع نام سے اس دنیا میں کچھ کر دکھائے گا. ہیلیلویا. وہی بابرکت ہے, وہی سرفراز ہے, اور وہی اس لائق ہے کہ وہ آسمان پر خدا کے ساتھ ابدیت گزارے. یہ خدا کی پہچان اتنی زیادہ ضروری ہے, یہ بڑی خوبی ہے. پولس اس کو ایک خوبی کہتا ہے. فلپیوں کے خط میں وہ کہتا ہے, فلپیوں 3 باب کی 7 سے 11 آیت میں پولس کہتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے, بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے باعث نہ صرف ان کو نقصان سمجھتا ہوں, بلکہ ایک اور لفظ آگے لکھا ہوا ہے, ان کو کوڑا سمجھتا ہوں, کوڑا سمجھتا ہوں. اور آپ وہ چیزیں اگر پڑھیں نا جن کو وہ کوڑا کہہ رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کوڑے میں کھیل رہے ہیں, اور اس کوڑے اور کچرے سے لپٹے ہوئے ہیں, اور اسی کو اپنی زندگی, اسی کو اپنا فیوچر, اسی کو اپنے بچوں کا فیوچر سمجھ رہے ہیں. لیکن جس کو پہچان مل گئی ہے, وہ ان تمام چیزوں کو جو خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث ہیں, چاہے وہ بزنس ہے, چاہے وہ اوور ٹائم ہے, چاہے وہ ڈالر ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہے, جو چیز آپ کو خدا سے دور لے کر جائے گی وہ آپ کو ایک دن روحانی طور پر اندھا کر دے گی اور نظر دھندلا جائے گی. سو مبارک ہیں وہ سب جن کو اس دنیا میں خدا کی پہچان حاصل ہوئی ہے. خدا آج ان لوگوں کی تلاش میں ہے جو خدا کو جانتے ہیں, جن کو خدا سے ملنے کا تجربہ ہوا ہے. خدا ان کے وسیلے سے
اس دنیا میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔